دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ گزشتہ روز باہر سے دوسرے ملک سے کسی دوست کی کال آئی اور اس نے مسئلہ دریافت کیا ہے کہ ہم پاکستان کے فلاں شہر میں مسجد کا خرچہ ہم دوست جو وہاں یو کے میں ہیں وہ بھیجتے ہیں، اور مسجد کے اکاؤنٹ میں ہم اکٹھی رقم پورے سال کی جمع کروا دیتے ہیں، اس میں امام صاحب کی تنخواہیں اور سارا سلسلہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے جو دریافت انہوں نے کیا کہ جو آمدن ہم یہاں ہماری یو کے میں جو ہماری آمدن ہے وہ ہم یہاں پر کوئی بار چلاتے ہیں، کوئی شراب کا جو بھی پینے پلانے والی جگہ ہے، اور وہاں سے جو آمدن ہمیں ہوتی ہے وہ ہم پاکستان کے فلاں شہر میں مسجد کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں، جس سے مسجد کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ پوچھی کہ کیا مسجد پر سود کی آمدن لگانے سے اس کا اجر و ثواب ملے گا؟ یہ دو سوال انہوں نے کیے۔ اس پر انہوں نے جواب مانگا، میں نے ان کو جواب دے دیا، لیکن ان کا اصرار تھا کہ اس کے اوپر آپ ریکارڈنگ کریں۔ میرے بھائی، سب سے پہلی بات جو بنیادی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی طیب ہیں، اور وہ طیب مال کو ہی قبول فرماتے ہیں۔ یہ سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے کہ ہم حرام مال، لوگوں کا غصب کیا ہوا مال یا سود جیسی حرام جو کمائی ہے اس سے ہم دین کے کام کرتے پھریں۔ پہلی بات تو یہ، اس کام کے اندر برکت نہیں رہے گی، کیونکہ اس کی بنیاد ہی حرام طریقے سے کی گئی۔ اب ایک مسجد ہے، اس کی تعمیر ہی حرام پیسے سے کی گئی ہو، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم سے پھر بہتر اگر ہم نے حرام پیسے سے مسجدیں بنانی ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہم سے بہتر پھر اس وقت کے لوگوں کا نظریہ تھا کہ جب بیت اللہ میں مسجد حرام میں کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو یہ جو حتیم والا حصہ ہے یہ بھی کعبے کا حصہ تھا۔ مکے کے رہنے والے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کعبے کی تعمیر پر صرف وہ پیسہ خرچ کریں گے جو ہم نے حلال طریقے سے کما رکھا ہے، حرام پیسہ ہم کعبے کی تعمیر پر نہیں لگائیں گے۔ تو جب اس کعبے کی تعمیر ہوئی، یہ جو غلاف والا حصہ آپ کو نظر آتا ہے، عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں جس کا طواف کرتے ہیں، تو ان کے پاس حلال آمدن کی رقم ختم ہو گئی، حرام پیسے ان کے پاس موجود تھے، حرام کی آمدن ان کے پاس موجود تھی، صرف حلال آمدن ختم ہوئی تو جس کی وجہ سے انہوں نے حتیم والا حصہ الگ کر دیا اور باقی جو ہے اس کی تعمیر ہو گئی۔ یہ حتیم کا حصہ پہلے کعبہ کا حصہ تھا۔ ان لوگوں نے بھی اس چیز کا خیال رکھا کہ ہم اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اور اس پر ہم حرام کمائی نہیں خرچ کریں، اللہ کے گھر پر حلال کمائی خرچ کریں۔ آج ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم نے اللہ کی وحدانیت کا بھی کلمہ پڑھ رکھا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بھی کلمہ پڑھ رکھا ہے، اور ہم اللہ کے گھروں کے اخراجات ہم حرام کمائی سے پورے کرتے ہیں۔ مولوی صاحب کی تنخواہ حرام پیسے سے جاتی ہے۔ مسجد کی ضروریات، چاہے وہاں دری بچھائی جائے چاہے اور کوئی چیز بچھائی جائے، وہ حرام پیسے سے پوری ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ، سچی بات ہے، اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے، ایسے مال کو اللہ قبول فرمائے گا جو کسی کی جیب پر ڈاکہ مار کے 1,00,000 روپیہ حاصل کیا، 5,000 مسجد میں دے دیا؟
کسی کی حق تلفی کر کے، اس کا حق مار کے، اس کا حق غصب کر کے، آدھا اپنے پاس رکھ لیا، آدھا اللہ کے نام پر خیرات کر دی. شراب بیچ کر، شراب کی کمائی سے حاصل ہونے والا یا سود کی مد کے اندر حاصل ہونے والے مال سے اللہ کے گھر کی ہم ضروریات پوری کر رہے ہیں، یہ کیسا اسلام ہے اور کیسے ہم مسلمان ہیں؟ میرے بھائی، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. آپ کے سوال کا یہ حصہ کہ مسعود کے پیسے اگر ہم مسجد پر لگا دیتے ہیں تو کیا ہمیں اس کا اجر ملے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا، وہ پیسہ ہی حرام کا ہے. ہاں، جو اگلا سوال آپ نے کیا کہ سود کے پیسے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں تو ہم غریبوں کو دے دیں، ان کی ضروریات پوری ہو جائیں تو ہمیں اجر ملے گا؟ اجر ہرگز نہیں ملے گا. سیدھی اور صاف بات ہے، کیونکہ وہ پیسہ حرام کا ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ کے پاس وہ حرام کا پیسہ پڑا ہوا ہے، آپ کوئی رستہ بنوا دیں، کوئی جگہ ایسی جہاں عام لوگ جس سے فائدہ اٹھا لیں، ان کی ضروریات پوری ہو جائیں، لیکن یہ سمجھیں کہ آپ کو اس کے اوپر اجر ملے گا، اجر نہیں ملے گا. ہاں، لوگوں کی ضروریات پوری ہو جائیں گی، لیکن میرے بھائی، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کرو جو پاک ہے، جو طیب ہے، جو تم نے حلال طریقے سے کمایا. اللہ یہ نہیں کہتا کہ 1,00,000 روپیہ دو، 2 لاکھ دو، 10 لاکھ دو. صحابی آئے، غزوہ کا موقع تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مال کے لیے درخواست کر رکھی تھی کہ تمام لوگ اپنا اپنا مال لے کے آئیں. صحابہ نے اپنی استطاعت کے مطابق مال اکٹھا کیا. ایک صحابی گیا، وہ ایک مٹھی، حدیث کے اندر آتا ہے، ایک مٹھی کھجوریں لے کر آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا دن مزدوری کی ہے، یہ معاوضہ ایک مٹھی کھجوریں ملی ہیں، یہ میں لے کے آیا ہوں، ان کو آپ اللہ کے راستے میں قبول فرما لیجئے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے ہاتھوں سے وہ ایک مٹھی کھجور لے کر وہ تمام جو مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا اس کے اوپر بکھیر دی، اس کے اوپر ڈال دی، کہ اللہ کو تو تیرا عمل اتنا پسند آیا کہ تو نے محنت کی، مزدوری کی، اور جو تجھے معاوضہ ملا وہ تو نے آ کے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا. اللہ کوئی بہت بڑی اماؤنٹ کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے. تم اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کر رہے ہو وہ کہاں سے آیا؟ چوری کا مال اللہ کے راستے میں، فراڈ، دھوکہ دہی، لوگوں کی جیبیں کاٹ کر، سود کے ذریعے یا دوسرے حرام ذرائع استعمال کر کر مال حاصل کیا ہوا، آدھا اپنی جیب میں اور آدھا اللہ کے راستے میں، اور حاتم تائی انسان بنا رہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں 1,00,000 روپے دیا، 10 لاکھ دیا. ہرگز نہیں میرے بھائی، یہ قبول نہیں ہوگا. وہ خود طیب ہے، وہ طیب مال ہی قبول فرماتا ہے. کوشش اس بات کی کیجئے، پہلی بات تو اللہ سے توفیق مانگیے، اس سے دعا کیا کریں کہ اللہ رزق حلال عطا فرما. اور پھر اللہ جب رزق حلال عطا فرمائے تو پھر اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما. اور جو اللہ حلال رزق دے اس میں سے میرے بھائی جتنی تمہاری استطاعت بنتی ہے وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ انشاءاللہ اس کی برکت سے تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور کل قیامت کے دن تمہارے لیے بخشش کا سبب بھی پیدا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.